ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ دشمن کی پیش قدمی کے بارے میں اہم اطلاعات حاصل کر کے سرحد پر ہونے والے ایک حملے کو ناکام بنا چکے ہیں۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح آنکھ موزن کی آواز سے کھلی۔ میں آنکھیں ملتا آپریشن روم میں گیا، جہاں ڈیوٹی پر موجود حوالدار نے میرے پوچھنے سے پہلے ہی سر کے اشارے سے ہماری ناکامی کی اطلاع کر دی۔ پژمردہ سا ہو کر میں پلٹا، جسم کا بند ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہایا تو نارمل ہوا۔ میس میں ناشتہ کرتے ہوئے دوستوں نے بچ جانے پر مبارکباد دی۔ دوپہر کے وقت جب میں اپنے مشن کے سلسلے میں عملی قدم اٹھانے کے لیے عثمان کی طرف جا رہا تھا تو ہمارے ایک سویپر نے مجھے ایک خط لا کر دیا جو اسے کوئی میرے نام دے گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے لفافہ کھولا جس میں لکھا تھا، لیفٹیننٹ علی، ہماری فہرست میں صف اول کے لوگوں میں اب تم بھی شامل ہو۔ ہمیں اسپیشل گروپ کے ایک ایک رکن کا علم ہے اور تم سب چن چن کر قتل کیے جاؤ گے۔ کل رات زندہ بچ نکلنے پر اکڑ نہ جانا، بہت جلد تم بھی اس غدار عثمان سمیت اپنے انجام کو پہنچو گے۔ امت سرکار۔ ایسے دھمکی آمیز پیغامات ہمارے افسران کو اکثر ملتے رہتے تھے۔ میری باری آ جائی تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے لفافہ سمیت وہ رقعہ تہہ کر کے جیب میں رکھا اور اپنی جیپ کی طرف چل دیا۔ عثمان عموماً رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا یا پھر وہ لوگ چھاپہ مار مہموں پر جایا کرتے تھے، اس لیے میں نے اسے ملنے کے لیے یہی وقت مناسب جانا تھا۔ علاوہ ازیں اسے ہیڈ کوارٹر سے بھی ہدایات جاری ہو چکی تھیں۔ جیپ چلاتے ہوئے میں نے امت سرکار کے خطرے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ کسی بھی لمحے سڑک کے دونوں اطراف سفر کرتے بظاہر سادہ لو سے بنگالیوں سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی ہینڈ گرینیڈ مجھ پر اچھال دیں یا مجھے گولیوں سے بھون ڈالیں، لیکن مجھے ایسے معاملات سے نمٹنے کی جو خصوصی اہلیت حاصل تھی اس نے میرا حوصلہ بڑھا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں انسٹرکٹر کے وہ الوداعی کلمات زندہ تھے کہ یہاں ہر جھاڑی کے پیچھے ایک سانپ مجھے ڈسنے کا منتظر ہے۔ مجھے اس سانپ سے خود ہی نہیں بچنا تھا بلکہ سادہ لوح اور وطن دوست بنگالیوں کو بھی بچانا تھا۔ یہی تھا وہ عزم جس نے ہمیشہ میرے ولولوں کو تازہ کیے رکھا، اور میرا مورال ہر نئے حادثے کے بعد مزید بڑھتا چلا گیا۔ اور آج عثمان کے ساتھ جس مشن پر میں جا رہا تھا اصل میں وہی میری خاص لائن تھی۔ بنیادی طور پر میں کمانڈو جاسوس تھا اور ضرورت پڑنے پر ملک کے لیے دونوں قسم کی خدمات انجام دے سکتا تھا۔ مجھے بریف بھی یہی کیا گیا کہ مجھے زیادہ تر خدمات ملک سے باہر انجام دینی تھیں اور میری ذہنی تربیت بھی اسی نہج پر کی گئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جب مجھے ملکی خدمات کے لیے وردی اتار کر سویلین کپڑے پہننے تھے، اور یہی وہ نازک ذمہ داری تھی جس کی انجام دہی سے میں اب تک محفوظ تھا۔ عثمان کے گھر پہنچنے اور آنسا اور اس کے والدین سے رسمی سلام دعا کے بعد میں اور عثمان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ مجھے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کر سرحدی علاقے کی پوزیشن سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے کلکتہ کے راستے میں آنے والے ایک ایک گاؤں اور مکتی باہنی کے ممکنہ اڈوں کے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مختلف چھاپہ مار مہموں کی رہنمائی کے فرائض ادا کر چکا تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ معاملہ ذرا مختلف نوعیت کا تھا، اس لیے ہم نے تمام پہلوؤں پر خوب سوچ بچار کی اور بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ کر متفق ہو گئے۔ عثمان کو میں نے شام کو مقررہ وقت پر ہیڈ کوارٹر پہنچنے کو کہا اور خود ان لوگوں سے رخصت چاہی۔ آپریشن روم کے باہر ہی سویلین لباس میں کوئی شخص میری راہیں تک رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر جب وہ میری طرف گھوما تو خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سر، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ مائی بوائے۔ میرے انسٹرکٹر نے گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ خود مجھے لانچ کرنے آئے تھے اور اپنے لگائے ہوئے پودے کی پرداخت کا معائنہ کرنے بھی تک میری فائل کا مکمل مطالعہ کر لیا تھا، اور میں نے اپنے عظیم استاد کو شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ فائن مائی بوائے، ویری فائن۔ انہوں نے اپنا مخصوص فکرہ میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے دہرایا۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب وہ کسی بات پر بھی خوشی کا اظہار کرتے تو یہی طریقہ اپناتے تھے۔ تھینک یو سر، یہ سب کچھ آپ کی تربیت کا اثر ہے سر۔
میں نے سر خم کرتے ہوئے ان کی عظمت کا اقرار کیا۔ کم آن۔ میرے خراج عقیدت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے جہاں اعلیٰ افسران کی کونسل ہماری منتظر تھی۔ سب نے میرے استاد کو، گو کہ وہ عہدے کے لحاظ سے ان میں سے اکثر سے چھوٹے تھے، ان کی عظیم خدمات کے عوض تعظیم دی۔ بچے نے مایوس تو نہیں کیا سر؟ انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے میرے کرنل صاحب سے پوچھا۔ نو میجر، یہ تو واقعی تمہارا شاگرد ثابت ہوا ہے، کرنل نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا، اور میرے انسٹرکٹر صاحب کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔ پھر میرے افسران میرا مشن مجھے بریف کرتے رہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم فارغ ہوئے۔ میرے انسٹرکٹر صاحب میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں چلے آئے۔ وہ ابھی تک مجھے زیر تربیت بوائے ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ٹریننگ کا ایک ایک سبق دوبارہ دہرایا، مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے۔ جہاں کہیں میں ذرا سا چوکتا وہ فوراً میجر سے انسٹرکٹر کا روپ دھار لیتے اور وہی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی۔ شام کے بعد جب میرے اردلی نے عثمان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اوکے بوائے، اب انشاءاللہ لانچنگ پیڈ پر ملاقات ہوگی، اور گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ رخصت ہو گئے۔ جانے اس مرتبہ ان کے الگ ہونے سے مجھے کیوں اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے اپنے سرحدی علاقے میں واقع لانچنگ پیڈ تک مکتی باہنی کا روپ دھار کر ہی سفر کرنا تھا۔ لانچنگ پیڈ وہ مقام جہاں سے جاسوس دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری ٹریننگ تھی، کیونکہ کلکتے میں ہمیں مکتی باہنی کا روپ دھار کر ہی قیام کرنا تھا اور انہی کی آڑ میں اپنا کام بھی کر گزرنا تھا۔ میری گندمی رنگت اور چھریرے بدن پر جب بنگالی لنگی اور کرتا ہوتا تو کسی کو یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ میں بنگالی نہیں ہوں۔ میرے اگلے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھ چکا تھا اور ماتھے پر چوٹ کے نشان نے، جو چوٹ کے نشان سے زیادہ میک اپ کا کمال تھا، میری حیت بالکل بدل کر رکھتی تھی۔ جہاں تک بنگالی بولنے کا تعلق تھا، میرا پہلا ہی حربہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ بدقسمتی سے میں پیدائشی گونگا تھا۔ میرے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بہترین کور سٹوری موجود تھی۔ مجھے صرف ذہن اور ہاتھ استعمال کرنے تھے، زبان نہیں۔ البتہ عثمان کو زیادہ تر زبان سے کام لینا تھا۔ اس کی بنگالی پر مہارت سے کسی بھی ایسے شخص کو جو اسے نہ جانتا ہو اس پر شک نہیں گزر سکتا تھا۔ اپنے کام سے متعلق بنیادی معلومات تو عثمان کو حاصل تھیں، کچھ خاص نوعیت کی تکنیک اس لیے بھی اس کے لیے ضروری نہیں تھی کہ اسے تو محض رہنمائی کرنی تھی۔ اصل کام تو میرا تھا۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے فی الحال صرف ایک ریوالور اور کچھ فالتو راؤنڈز اپنے پاس رکھے تھے۔ یہ وہی ریوالور تھا جو بھارتی حکومت نے مکتی باہنی کو سپلائی کیے تھے اور تخریب کاروں کے پاس سے عموماً برآمد ہوتے تھے۔ ظاہر دونوں ایسی چیزیں تھیں جنہیں پانے کے بعد خطرہ خاصا کم ہو گیا تھا، لیکن ہم ان چیزوں پر تکیہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے پہلے پہر ہم دونوں سویلین کپڑوں میں چھپتے چھپاتے ہیڈ کوارٹر سے اس طرح دبے پاؤں باہر نکلے تھے کہ کسی پہرے دار کی نظر بھی ہم پر نہ پڑی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہی سڑک عبور کر کے ہم کھیتوں کے اس وسیع سلسلے میں کھو گئے جو سڑک کی دوسری سمت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے سے متعلق کم از کم ہمیں اس حد تک معلومات ضرور حاصل تھیں کہ یہاں کے کن کن علاقوں کے لوگ مکتی باہنی کے ہمدرد اور کہاں کہاں پاکستان کے ہمدرد موجود ہیں۔ ہمیں اسی روپ میں سرحد تک پہنچنا تھا تاکہ مقامی غداروں سے سرحد پار خطرے کا سگنل نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک طرح سے صریحاً خود کو داؤ پر لگانے والی بات تھی۔ ہم مکتی باہنی کی ہمدردیاں حاصل کر کے ان کے سرحد پار کیمپ میں پہنچ کر ان پر نقب لگائیں۔ کسی بھی مرحلے پر ہمارا پول کھل سکتا تھا، جس کے بعد ایک اذیت ناک موت ہمارا مقدر بن جاتی۔ میں تو اس آگ میں اس لیے کود گیا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی تھی، لیکن عثمان، وہ اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ بوڑھے والدین کی لاٹھی اور بہن کا مان۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلتی کہ الہی انہیں بے سہارا نہ کرنا، نہ ہی کسی بہن کا مان ٹوٹنے دینا۔ اس کی عظیم رضاکارانہ خدمات کو میں کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا؟ دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ کھیتوں سے خاصی دور جا کر ہم برآمد ہوئے اور اس گاؤں کی طرف چل دیے جو ہماری پہلی پناہ گاہ تھی۔ صبح کاذب کا اجالا رات کی تاریکی پر دھیرے دھیرے غالب آ رہا تھا۔ کرنوں کی چاندنی نے سنہرے ریشے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اندھیرے سے پھوٹتی اجالے کی چاندنی اور اس کے پس منظر میں مشرق سے ابھرتا سورج، یہ نظارہ ہی کسی وطن دوست کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ اور جب ہم لوگ گاؤں کے باہر ایک ٹیوب ویل پر پہنچے تو کرنوں کا جادو جاگ چکا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں کے الجھے راستوں پر اکا دکا کسان آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دو سے ہمارا سامنا بھی ہوا، لیکن کسی نے ہم سے تعارض نہ کیا۔ غالباً انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا۔
ٹیوب ویل کے باہر ہی ہمارا ٹکراؤ اس کٹے ہوئے جسم اور کینہ پرداز آنکھوں والے کسان سے ہوا جو ایک چارپائی پر اکیلا بیٹھا بیڑی کے کش لگا رہا تھا۔ عثمان نے اسے مکتی باہنی کے مخصوص انداز میں سلام کیا اور جواب موصول ہونے پر ہم چارپائی کے دوسرے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کدھر سے آئے ہو تم لوگ؟ اس نے مشکوک نظروں سے ہمیں گھورا۔ عثمان نے اس کی تسلی کروائی۔ جس گاؤں کا نام عثمان نے لیا تھا اس پر پچھلے ہی روز پاکستان آرمی نے ریڈ کی تھی اور وہاں 15-20 تخریب کار مقابلے میں مارے گئے تھے۔ وہ گاؤں مکتی باہنی کا گڑھ تھا۔ ظاہر ہے جو تخریب کار یہاں سے فرار ہوئے تھے وہ اسی علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے تعارف نے اسے کسی حد تک مطمئن تو کر دیا، لیکن شک کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں میں ابھی تک ہلکورے لے رہی تھیں۔ عثمان نے کہا کہ فوج ہمارے تعاقب میں ہے، ہمیں صرف آج دن کے لیے پناہ چاہیے، اندھیرا پھیلتے ہی ہم نکل جائیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بجائے عثمان کی بات کا جواب دینے کے مجھے مخاطب کیا۔ جواب میں صرف ہاتھ نچا کر رہ گیا۔ یہ بیچارہ گونگا ہے، عثمان نے رحم آمیز لہجے میں اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ جگہ کچھ زیادہ محفوظ نہیں، میں تم لوگوں کو نزدیک ایک ٹھکانے تک لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل دیے۔ ہمیں لے کر وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا ایک ویرانے میں لے گیا۔ یہ جگہ کچھ محفوظ ہے۔ اس نے درختوں کے جھنڈ میں بنے ایک گھروندے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، اگر ممکن ہو تو کھانے پینے کو کچھ دے دو، ہم کل دوپہر سے بھوکے ہیں، عثمان نے اس سے بڑے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں اس کی شاندار اداکاری پر اسے دل ہی دل میں اب تک نہ جانے کتنی بار داد دے چکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، سب کچھ پہنچ جائے گا، اس نے بڑے زومانی الفاظ کہے تھے۔ ہمیں اس کمرے میں جہاں ایک کھاٹ پہلے سے پڑی تھی بٹھا کر وہ خود روٹی پانی کا بندوبست کرنے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے عثمان کو داد دی، بھائی کمال کے اداکار ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ گونگے ہیں بھائی، یہ مت بھولیے۔ اوہ واقعی مجھے تو خاموش رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جمائی۔ ہم دونوں بجائے اندر بیٹھنے کے کھاٹ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئے اور آئندہ کے لیے لاحہ عمل طے کرنے لگے۔ 10 منٹ کے بعد ہمارے میزبان کی واپسی ہوئی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 5 اور ساتھی تھے۔ میں نے عثمان کے کان میں سرگوشی کی، گھبرانا بالکل نہیں۔ اوکے، اس نے میرے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے مزاحیہ انداز اپنا کر میرے خدشات کو رفع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے اپنے لباسوں میں اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ ہمیں پناہ دینے والے نے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھامے ہوئے تھے۔ ہم نارمل بیٹھے رہے۔ نوباردوں نے ہمارے نزدیک پہنچ کر اچانک پستول نکال لیے۔ ہینڈز اپ، سب سے اگلے نے للکارا۔ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے اور کھڑے ہو گئے۔ اسی شخص نے ہمیں دیوار کے قریب پہنچنے کا حکم دیا اور دیوار کے نزدیک پہنچ کر ہمیں دیوار سے لگ کر الٹے کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ تلاشی لو، اس نے اپنے ایک ساتھی کو بنگالی میں حکم دیا۔ ہماری تلاشی لینے والے نے خاصی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہاں سے 2 بھارتی ریوالور اور کچھ پاکستانی اور کچھ بھارتی کرنسی کے علاوہ اور انہیں کیا مل سکتا تھا۔ تمام چیزوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسی بنگالی نے عثمان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کبیر، عثمان نے نام کے ساتھ اپنا وہ گروپ بھی بتا دیا جس سے ہم نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ جھوٹ بکتے ہو، اس کے ساتھی نے عثمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھپڑ اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ عثمان چکرا کر گر پڑا۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جس سے اس کے صدق اور صبر کا امتحان ہونا تھا۔ بجائے غصہ یا جھنجھلاہٹ کے وہ اطمینان سے گال سہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ انکوائری کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے بے بسی سے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ تیری انکوائری کی ایسی کی تیسی، یہ کہتے ہوئے ایک اور دیہاتی اس پر پل پڑا۔ اس نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ اسی اثنا میں باقی لوگ میری طرف پستول تانے کھڑے رہے۔ عثمان نے قمیض کی آستین سے خون پہنچا اور دوبارہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ اپنے ساتھیوں پر ظلم کر رہے ہو، اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے چلا کر کہا۔ ابے تو گونگا ہے؟ اسی بدماش نے جو ان کا سرغنہ تھا میری سمت دیکھا۔ اس بے زبان پر ظلم نہ کرنا ورنہ خدا کا عذاب پڑے گا تم پر، عثمان نے میرے اور ان کے بیچ ڈھال بنتے ہوئے کہا۔ سرغنہ نے عثمان کو دھکے دے کر پرے ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی اتنی زوردار لات میرے پیٹ پر ماری کہ بلا مبالغہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جواب میں میرے منہ سے ایسی ہی کراہ نکلی جیسی کسی گونگے کے منہ سے نکلتی ہے۔ میں درد کی شدت سے دوہرا ہو کر آگے کی طرف جھک گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے جھٹکا دیا۔
اس کے ساتھ ہی پہلے نے زوردار گھونسے میرے پیٹ پر مارنے شروع کر دیے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنتیں پھٹ جانے کو ہیں، لیکن میں نے خود پر ضبط کیے رکھا۔ انہوں نے مار مار کر مجھے ادموا کر دیا، لیکن میرے حلق سے گونگوں والی چیخیں ہی برآمد ہو سکیں۔ پھر جیسے انہیں یقین آ گیا کہ ہم سچے ہیں، انہوں نے ہمارے ہتھیار اور کرنسی لوٹا کر اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ دشمن کے آدمیوں کا بھیس بدل کر ان میں گھس آنے کا بھی امکان تھا۔ ہم نے پانی سے چہرے پر جمے خون کو صاف کیا۔ مجھے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، لیکن عثمان کی فکر تھی۔ اس بیچارے نے کب ایسی مار کھائی ہوگی۔ ہماری ٹھکائی سے فارغ ہو کر انہوں نے دسترخوان بچھا کر ہمارے آگے وہی بھات اور دال رکھ دی جو ہمارا میزبان لایا تھا۔ اتنی مار کے بعد بھی یہی کچھ ملے گا؟ عثمان کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیے۔ میں اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ خدا جانے وہ پہلے سے اتنا دلیر تھا یا اس واقعے نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ لوگ شام تک یہیں رہیں، شام کو ہمارے آدمی قریبی ندی کے ذریعے آپ کو آگے پہنچائیں گے، ہمارے میزبان نے کہا۔ بمشکل ہم نے چند لقمے ہی زہر مار کیے، کھاتے کیا خاک، پیٹ میں تو ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچھا دوستو، شام تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ ہمیں زخم چاٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ تم واقعی عظیم پاکستانی ہو عثمان بھائی، میں نے ان کے جاتے ہی بے اختیار اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں، اس نے میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ دوپہر کو ایک آدمی ہمارے لیے کھانا لے کر آیا اور اس نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ تمہیں کھوجنے کے لیے گاؤں میں آئے تھے۔ اچھا پھر؟ عثمان نے اداکاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہم نے انہیں غلط راستے پر لگا دیا۔ گھبراؤ نہیں، اب سب ٹھیک ہے، اس نے ہمیں تسلی دی۔ ہمارے ہیڈ کوارٹر نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی اور ہماری جعلی تلاش کے لیے وہاں فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دیا تھا، جس نے ہماری تلاش میں گاؤں کا کونا کونا چھان مارا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں رخصت کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہم نے انہیں یہی بتایا کہ ہمارا گروپ چونکہ منتشر ہو چکا ہے، اس لیے تازہ ہدایات حاصل کرنے ہم کلکتہ جا رہے ہیں۔ 3 آدمیوں نے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیا اور وہ رات گئے ہمیں ایک ندی کے نزدیک لے آئے، جہاں پہلے سے ایک کشتی ہماری منتظر تھی۔ یہ بظاہر تو عام سی ماہی گیری والی بادبانی کشتی تھی، لیکن انہوں نے اسے ایک طرف سے گن بوٹ کی شکل دے رکھی تھی۔ ملاحوں کے روپ میں وہاں مکتی باہنی کے غنڈے جدید اسلحے سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے اتنے معصوم نظر آتے تھے کہ ان پر شک کرنے کا خیال ہی نہیں گزرتا تھا۔ ہمیں کشتی والوں کے حوالے کر کے گاؤں کے لوگ رخصت ہو گئے اور کشتی آہستہ آہستہ لہروں کے دوش پر اپنی منزل کو چل دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔